دنیا کی سب سے طاقتور سمجھی جانے والی فوج کے کمانڈر امریکی وزیر دفاع آج اللہ کے حکم سے گھر میں قید پڑے ہیں، اور آج دنیا کے بڑے بڑے جوئے خانے اور ہوٹل بند کر دیے گئے ہیں۔ آج ایمسٹرڈم کی جسم فروشی کی گلیاں اور باریں جن کی آمدنی ایک سال میں $10 بلین سے زیادہ ہے، وہ بند پڑی ہیں۔ آج دنیا کے تمام ممالک نے ہم جنس پرستوں کے اڈوں کو بند کر دیا ہے، نائٹ کلبوں پہ تالے پڑے ہیں اور سارے شراب خانے ویران پڑے ہیں۔ آج زمین پر تاریخ کے سب سے بڑے طیارے گرے پڑے ہیں۔ آج ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ سود کی شرح کو 0 کر دیا جائے گا۔ آج حجاب کے دشمن خود حجاب پہننے کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ آج پوری دنیا حجاب پہنتی ہے صرف ایک وائرس کے خوف سے، جسے اس نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تک نہیں ہے۔ آج یورپ کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ آج مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی اپنا ماتھا زمین پہ رکھے اپنی سلامتی کی بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ آج اسٹاک ایکسچینج بھی ہار گیا۔ چند ہفتوں میں کھربوں ڈالر کا خسارہ ہو چکا ہے۔ وہ کہاں ہیں جنہوں نے سوچا کہ وہ بہت قابل ہیں؟ کہاں گیا وہ متکبر اور ملحد جو خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے؟ یہ اندھے مجرم اور منافق کہاں گئے؟ آج ان کو سانپ کیوں سونگھ گیا ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح، آج بادشاہ کون ہے؟ لمن الملک اليوم کا یہ منظر کس نے بنایا؟ یہ وبا کیسے ٹلے گی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیں ہم آپ کو اس کا آسان علاج بتاتے ہیں۔ سن 478 ہجری میں شام، عراق اور حجاز کے علاقوں میں طاعون کی سخت وبا پھیلی۔ بہت سے لوگ اس وبا میں ہلاک ہوئے اور اس کی وجہ سے بے شمار جاندار، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی ہلاک ہو گئے، جس کی وجہ سے دودھ اور غذائی قلت پیدا ہو گئی۔ اس وبا کے ساتھ ساتھ تیز گرم ہوائیں اور طوفان بھی آیا، جس کی وجہ سے بے شمار درخت جڑوں سے ہی اکھڑ گئے۔ لوگوں کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے قیامت ہی آ گئی ہو۔ اس وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدی بامر اللہ نے ایک حکم جاری کیا کہ سب لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں اور گناہ سے روکیں اور خود بھی رکے رہیں، اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں اور کثرت سے عبادت کریں۔ اور عباسی خلیفہ نے پھر میوزک کے تمام آلات توڑ دیے، شراب کی بوتلیں توڑ دی گئیں، ریاست میں موجود تمام بدکاروں کو جلا وطن کر دیا گیا، جس کے بعد اللہ کی رحمت کا نزول ہوا اور یہ وبا، یہ بیماری ختم ہو گئی۔ اگر ہم بھی کرونا وائرس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو فوراً ہر طرح کا گناہ چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کو نیکیوں کی تلقین کریں اور خود بھی نیکی کریں۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، اللہ کے بندوں سے پیار کریں، نماز، روزے، نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں، اللہ کی کثرت سے عبادت کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، آمین یا رب العالمین۔